السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا نقوی، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب۔ مزمل صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مزمل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور گرفتار ملزم کو 24 گھنٹے میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنے پر نیا نظام لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، ٹیکنیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا نا، اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ بندہ مسنگ نہیں ہوتا تو مسنگ قرار دے دیا جاتا ہے، یا خود کہیں چلا جاتا ہے، اور ایک رائے ہے کہ مسنگ ہے اور ریاست بتاتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، دونوں صورتوں میں یہ اچھی بات ہے کہ آج جو نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی ہے، جس میں چیف جسٹس پاکستان اور ان کے ساتھ تمام چیف جسٹس ہیں، اور اس میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس، شرعی عدالت کے چیف جسٹس، چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، سب نے اکٹھے بیٹھ کر اس کے اوپر ایک برین سٹارمنگ کی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو عدلیہ سے نبٹنا ہے۔ which is very prominent۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ نے اس کو اپنا ایجنڈا نمبر 1 رکھا، اور اعلامیہ میں بھی سب سے اوپر اس کا ذکر ہے۔ اس کی سینسٹیوٹی کو پاکستان کی عدلیہ نے سمجھا اور اس کے اوپر آج سارے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملزم کو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنے پر نیا میکنزم لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابھی اس میکنزم کے باقی تفصیلات سامنے نہیں آئیں کہ اگر 24 گھنٹے میں پیش نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی پاکستان میں قانون یہ ہے کہ آپ نے گرفتاری ڈال کر 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے آگے پیش کرنا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ گرفتاری ڈالی ہی نہیں جاتی، تو پھر 24 گھنٹے کی ٹائم لائن کیسے شروع ہوگی؟ وہ تو بالکل ہی اپلائی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری پولیس بھی لوگوں کو تھانوں میں 4 دن ویسے ہی بٹھائی رکھتی ہے، گرفتاری نہیں ڈالتے۔ اکثر عدالتوں کے بیلف بھی جا کے لوگوں کو برآمد کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے زیادہ اوپر بات نہیں کر رہا۔ ایف آئی اے، پولیس، جو ہمارے تفتیشی ادارے ہیں، اینٹی کرپشن، یہ بھی تو لوگوں کو بغیر گرفتاری کے بٹھائی رکھتے ہیں۔ پورا سسٹم اس میں انوالو ہے۔ اب ٹیکنیکل بات ہے کہ میرا مطلب ہے ہم چلو جی وہ بڑی اوپر بات نہیں کرتے، وہاں ہمارے بھی پر جلتے ہیں اوپر بات کرتے ہوئے۔ آپ سمجھ گئی ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ٹیکنیکل بات تو یہ ہے کہ ہمارے تو تھانوں میں بھی مسنگ پرسن ہے جی، بندے نے بٹھا لیندے نے گرفتاری نہیں پاندے۔ گرفتاری ڈلوانے کے لیے بھی سفارش کرنی پڑتی ہے کہ اچھا جی گرفتاری ڈال دیں تاکہ پیش کر کے پھر ریمانڈ کا ایک سسٹم ہے۔ تو اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ گرفتار ملزم کب ہوا، اس کی گرفتاری ڈالی گئی نہیں ڈالی گئی، بغیر گرفتاری کے جو لوگوں کو بٹھائے رکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے اس پر پاکستان کے جو عدلیہ کے ذمہ داران ہیں وہ آج بیٹھ کر غور کر رہے تھے، تو اچھی بات ہے۔ اور اگر وہ کوئی ادارہ جاتی لاحمل بناتے ہیں، کوئی اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ادارہ جاتی رد عمل پر اتفاق کیا گیا، تو اب ادارہ جاتی رد عمل کیا ہوگا؟ مطلب جوڈیشری بطور انسٹیٹیوشن کوئی رد عمل دے گی یا کیا ہوگا؟ میں اس پر ابھی قبل از وقت کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا۔ جبری گمشدگیاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہے، سسٹم کا۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج جب چیف جسٹس کی زیر صدارت نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا 56واں اجلاس ہے، تو چلو اس میں یہ بات زیر غور آئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے اجلاس سے پہلے کیا میکنزم آتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ہدایت بھی جاری کی گئی ہے کہ 2019 تک کے تمام پرانے وراثتی وہ آگے آتے ہیں۔ اچھا جی، نمٹائیں۔ جبری گمشدگیوں کے بعد جو انہوں نے کہا جو کمرشل مقدمات ہیں اس میں کمرشل لیٹیگیشن کوریڈور نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب کمرشل لیٹیگیشن کیا ہے؟ کمرشل لیٹیگیشن ایک تو یہ ہے کہ ثنا میرا اور آپ کا کاروباری لین دین کا ڈسپیوٹ ہے، مالی ڈسپیوٹ ہے، پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے، اور پھر ٹیکس کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ریاست کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے اوپر پاکستان میں تو اب یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کا اگر کمرشل لیٹیگیشن ہے، مالی لین دین ہے، تو 20 سال مقدمہ چلتا ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ مطلب اگر عدالت کے ذریعے تو پیسے لینا ناممکن ہے۔ لوگ کسی ایس ایچ او کی منت ضرور کرتے ہیں کہ یار میرے فلاں سے پیسے نکلوا دو۔ کاروباری لین دین کے لیے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی بڑی بات کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں ثالثی عدالتیں بھی بنائی گئی تھیں آربیٹریشن کے، جی لوگ اپنا مقدمہ وہاں لے جائیں۔ چیمبر نے بھی اس کو سپورٹ کیا کیونکہ ایک پرابلم ہے پاکستان میں فنانشل لیٹیگیشن کی کلوجر کے لیے۔ اور ایف بی آر میں اسکریننگ کمیٹی اور غیر ضروری مقدمات کے خاتمے پر اتفاق کیا گیا۔ مقدمات کے فیصلوں کے لیے مقررہ ٹائم لائن پر سختی سے عمل کرنا۔ اب یہ ٹائم لائنز بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے
मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से कवानीन में लिखा हुआ है कि ये इतने दिन में होंगे। मसलन जो हमारा कंपनीज ऑर्डिनेंस है, जिसके तहत कंपनीज के मामला देखे जाते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी के तहत, उस कंपनीज ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के तमाम मुकदमे 90 दिन में नहीं होते, 90 दिन में तय होंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं यहाँ 9-9, 10 साल नहीं तय होते। कंपनीज के तनाज़ात आपस में, जो पार्टनर्स के तनाज़ात हैं, लिटिगेशन है, शेयर्स के मामलात हैं, जो और चीज़ें हैं, वो 90 दिन में कानून में लिखा हुआ है, टाइम लाइन में। वैसे ही डेफेमेशन के कानून में भी लिखा हुआ है कि वो 90 दिन में तय होगा, पर कोई अदालत 90 दिन में पूरा नहीं करती। मुख्तलिफ कवानीन में टाइम लाइन्स बनाई गई हैं, पर हमारी अदलिया उन टाइम लाइन्स को फॉलो नहीं करती। और फॉलो ना करने पे कोई जुर्म नहीं है। मतलब अगर कानून में लिखा है 90 दिन में फैसला होगा, जज साहब नहीं करते तो जज साहब के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। जज साहब खुली इजाज़त है कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी 90 दिन में। तो अब ये टाइम लाइन्स जो हैं ये क्या हैं और इसमें क्या है। अच्छा जी, उन्होंने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने 4,65,000 से ज़्यादा मुकदमा निपटा कर रिकॉर्ड कायम किया है। पेशावर हाई कोर्ट में विरासती मुकदमात जो हैं डबल डॉक निज़ाम की तारीफ़ की गई और 2019 के तमाम पुराने विरासती केसेस 30 दिन में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, विरासती मुकदमा जो है ना, वो तो मेरा मतलब है ये है कि मेरे वालिद की जायदाद थी, मेरा एक भाई या बहन उस पर काबिज है, वो मेरा हिस्सा नहीं दे रहा, वो 30 दिन में निपटाए अच्छा और नहीं, मामला खत्म करें। 2019 के पेंडिंग है। आप ये नहीं देख रहे कि जब ये कह रहे हैं कि 2019 के केसों को 30 दिन में करें, तो इसका मतलब 2019 और उससे पहले के केसेस हाई कोर्ट में विरासत के पेंडिंग है। इमेजिन मेरा मतलब, मेरा जो जायज हक है किसी का कि उसके वालिद की जायदाद में से उसको हिस्सा मिलना चाहिए, वो मुकदमात 7-7 साल से हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। पेशियों तारीख पर तारीख, जज साहब तारीख पर तारीख का जो कल्चर है वो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा जी, उन्होंने कहा मॉडल ट्राई कोर्ट्स की कारकर्दगी की तारीफ़ है और लाहौर हाई कोर्ट सर फहरिस्त रहा है। मॉडल ट्राई कोर्ट, दरअसल पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला वैसे ट्रायल कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मसाइल हैं, वहाँ बहुत लेट है, सब कुछ है। मैं मानता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स की कारकर्दगी को इतनी काबिल तकलीद नहीं है कि वहाँ फौरी इंसाफ मिल सके, या आप कह सकें वहाँ साल साल मुकदमे हाई कोर्ट्स में पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो 10 साल में आपकी बारी नहीं आती ना। लेकिन अब टेक्निकल बात यह है कि ट्रायल कोर्ट्स में भी लोगों को बहुत जलील किया जाता है। अब ये जो मॉडल ट्रायल कोर्ट्स बनाई जा रही हैं, ये हमारे यहाँ ना मॉडल बाजार, मॉडल विलेज, मॉडल शहर, अब मॉडल ट्रायल कोर्ट। भाई हर ट्रायल कोर्ट मॉडल ट्रायल कोर्ट होना चाहिए। भी मेरा मुकदमा अगर मॉडल ट्रायल कोर्ट में नहीं है, मैं क्या करूं? मतलब मैं पहले कोशिश करूं, मतलब गवर्नमेंटें तो बनाती हैं मॉडल सड़क, मॉडल ट्रायल, मॉडल बाजार, मॉडल शहर, मॉडल पायलट प्रोजेक्ट, लोगों की आसानी के लिए। आसानी के लिए नहीं कि चलो जी ये इतनी सी चीज़ हमने ठीक कर दी। मॉडल बाजार बनाने का मतलब है बाकी बाजार गंदे हैं, ये वाला साफ है। मॉडल सड़क, बाकी सड़कें टूटी हुई हैं, ये सड़क ठीक है। मॉडल विलेज का मतलब है बाकी विलेज गंदे हैं, ये वाला हमने ठीक कर दिया। पर मॉडल अदालतों का मतलब ये है कि ये अदालत हमने ठीक कर दी है, बाकी सारी खराब है। ये मैं इसका आइडिया का कोई इतना ज़्यादा मदाह नहीं हूँ। मेरे हिसाब से तो अक्रॉस दी बोर्ड कोर्ट्स को ठीक करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा ज़िली अदलिया में इस्लाहात के लिए 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत है। अब जो ज़िली अदलिया है पाकिस्तान की, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक अदलिया है। वो एक तो वो अदलिया लगती कम है, आप ज़िली अदालतों में चले जाएं, वो मीना बाज़ार ज़्यादा लगते हैं, वो मछली मंडी ज़्यादा लगते हैं। उनमें अदालतों का डेकोरम ही नहीं है। वो अंदर ही वकला ने अपने चैम्बर बना लिए हैं, अंदर ही फोटोकॉपी वाला है, अंदर ही है। वो एक बाज़ार का सा समा है, वो कोर्ट का समा नहीं है। दुनिया की किसी अदालत में ऐसे नहीं जो लोग जाते हैं उनको जो जाते हैं। और वो आपको पता है, अब तो हमारी अदालतों में अफ्रीकन रोज़ वरांडों में लड़ रहे होते हैं, कोई सिक्योरिटी का कत्ल हो जाते हैं। तो हमारी जो कोर्ट है उसमें, लेकिन उन्होंने कहा था अदालती निज़ाम में AI को लेकर आएँ और तमाम ज़िली अदालतों में फाइलिंग का आगाज़ करें। अब ये जब आप कह रहे हैं ना तमाम अदालतों में फाइलिंग का निज़ाम लाएं, इसका मतलब है अभी तक फाइलिंग नहीं है। अभी तक जो है वो जाओ डायरी पे अपना नंबर लगा लो, वो रजिस्टर में नोट करता होगा आपकी पंडलैंड नंबर 36/35 2025 और वो रजिस्टर में लिखी जाती हो। अभी फाइलिंग, कंप्यूटर फाइलिंग नहीं है। तो मेरा मतलब ये भी बड़े अफसोस की बात है। आप अदलिया की मराहत देखें और आम आदमी की फाइलिंग नहीं है, डिसीजन नहीं है, कुछ नहीं है। हाई कोर्ट्स की हद तक काफ़ी हद तक मौजूद है, लेकिन हाई कोर्ट्स में भी अभी जो है वो सिस्टम है।
تو سندھ ہائی کورٹ کے ای فائلنگ سسٹم کو انہوں نے بڑا سراہا ہے کہ اچھی بات ہے. اگر سندھ ہائی کورٹ نے اگر ان کے بھی ہائی کورٹ کی سطح تک ای فائلنگ ہے, نیچے ضلعی عدالتوں میں نہیں ہے, اس کا مطلب باقی ہائی کورٹس میں بھی ابھی ای فائلنگ نہیں ہے. خواتین اور خاندانی سہولت مراکز کے قیام کے لیے منظوری دی گئی کہ ٹھیک ہے جی, ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے. ایکسیس ٹو جسٹس فنڈ کے تحت 2 ارب 38 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے. 58 کروڑ کے فنڈ, اور عدالتوں کی سولرائزیشن کے لیے صوبائی حکومتوں سے اضافی فنڈ لینے کی ہدایت بھی جاری کی گئی. ویسے تو میں ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ پاکستان میں جتنی لیٹیگیشن پینڈنگ ہے, یہ عدالتیں دن رات کام کریں, دن میں اور جج اور رات کو. ان کو تو ہنگامی بنیادوں پر سولرائزیشن کی بجائے نئے جج بھرتی کرنے چاہیے. لوگوں کے مقدمات 10-10 سال 6-6 سال 5-5 سال چلتے رہتے ہیں. لوگوں کے وہ کہتے ہیں دادا مقدمہ کرے پوتے کو انصاف ملنے والی بات ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی پازیٹیو بات نہیں ہے. آج ہم ضرور ہے کہ تمام چیف جسٹس صاحبان اکٹھے بیٹھے ہیں, اربوں کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی جن ہنگامی بنیادوں پر پاکستان کی عدلیہ کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ول ابھی ہمیں اعلیٰ عدلیہ میں نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں عدلیہ کا حال, سولرائزیشن سے زیادہ تو عدالتوں کے فرنیچر کو دیکھیں, ججز کے کوٹس کو دیکھیں, بری حالت ہے عدالتوں کی دیکھیں, ورانڈوں کو دیکھیں, وہاں سہولیات کو دیکھیں, بندہ وہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے. لوگ جس کا کیس ہے صرف وہ آئے, جس کا کیس نہیں ہے وہ لوگ عدالتوں میں ٹاؤٹ کیوں پھرتے رہتے ہیں. ان چیزوں کو پاکستان کی ضلعی عدالتوں میں لوور کورٹس میں جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں وکلا سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ اپنے چیمبر عدالتوں کی حدود سے باہر لے جائیں. یہ مچھلی منڈی کا کانسیپٹ ہے, آتے جاتے آواز لگاتے ہیں ضمانت کرا لو, یہ کرا لو, بیل بانڈ کرا لو. یہ کہ دنیا کی کس عدالتوں کی یہ شکل ہے کہ وہاں نیچے ہی ٹاؤٹ پھر رہا ہوتا ہے, بیل بانڈ بھی مل جاتا ہے, وکیل بھی نیچے. آپ کو وکلا کے الگ چیمبر ہونے چاہیے, انہیں جا کے اپنے چیمبرز میں بیٹھنا چاہیے. یہ جو ہے, اور پھر عدالتوں میں جو وکلا گردی ہے, جتھا وکالت ہے, ٹیکنیکلی بارز میں ہڑتال ہے. میرے خیال میں ان کو طے کرنا چاہیے کہ کبھی عدالتوں میں ہڑتال ہوتی ہے. چرچل نے کہا کہ جنگ عظیم میں کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں تو سمجھو برطانیہ میں کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ہر دوسرے دن پٹرول کی قیمت بڑھ جائے تو عدالتوں میں ہڑتال شروع ہو جاتی ہے. بھئی آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا کام ہے لوگوں کو انصاف دینا. آپ ایک دن ہڑتال کرتے ہیں, لاکھوں لوگوں کے مقدمات زیر التوا ہو جاتے ہیں. اس کے کبھی عدالتوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں, کبھی کچھ کر دیا جاتا ہے, کبھی جس مہینے بار کا الیکشن ہے پورے 15 دن کوئی کام ہی نہیں ہوتا, اس جگہ الیکشن چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ بہت کرونک پرابلمز ہیں پاکستان کی جوڈیشری میں. عام آدمی کو آپ ایکسیس ٹو جسٹس کے تحت آپ پیسے تو جاری کر رہے ہیں, لیکن آپ عام آدمی کے مسائل تو دیکھیں عدالت میں عدلیہ میں جا کر کیا ہے. کیا کوئی شریف آدمی عدالت جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں شریف آدمی تھانے بھی نہیں جا سکتا, شریف آدمی عدالت بھی نہیں جا سکتا. اکثر لوگ خودکشی کر کے معاملہ ختم تو کرنے اس لیے میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ اجلاس ہوا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کا جو اعلامیہ ہے وہ ہمیں وہ نوید نہیں سنا رہا جس کی ہمیں امید ہے, یا جو توقع ہے, یا جو پاکستان کا عام آدمی چاہتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کیسے پرفارم کرے. دیکھیں اس ملک کی عدلیہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا کام صرف اشرافیہ کو انصاف دینا نہیں ہے, عام آدمی کو انصاف دینا اس کا مسئلہ ہے. عدلیہ کا وقار خود بخود بلند ہو جائے گا جب یہاں پر لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا, لوگ عدلیہ کے لیے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آج لوگ پاکستان کی عدلیہ سے انڈیفرنٹ نظر آتے ہیں, انہیں نہ اس عدلیہ سے انصاف کی امید ہے, نہ اس عدلیہ کے لیے وہ کوئی اچھے جذبات رکھتے ہیں. وہ سے پوچھو آپ عدالت گئے تھے آج کیا بنا, انہوں نے کہا تاریخ پہ گئی. مطلب یہ سسٹم تاریخ ڈالنا ایک جرم ہونا چاہیے جج صاحب کے لیے کہ انہوں نے بغیر کارروائی کے مقدمہ آگے بڑھایا ہے. یہ بھی جوڈیشل مس کانڈکٹ ہونا چاہیے میرے نزدیک, کیونکہ آپ کو اندازہ ہے وہ بندہ عدالت پہنچتا ہے, کتنی دور سے وہ پہنچتا ہے, وہ اپنے وکیل کو منت کر کے لے کے آتا ہے, دوسرا فری ایڈجسٹمنٹ دے دیتا ہے. جج صاحب اندر کورٹ سے بیٹھ کے ریٹائرنگ روم سے ایڈجسٹمنٹ دے دیتے ہیں. یہ سلسلہ کوئی تاریخ پر تاریخ کا کلچر ختم کرنے پر آپس میں بیٹھ کے بات کریں, کوئی ایڈجسٹمنٹ ختم کرنے کے سلسلے کو بات کریں, کوئی اس طرح کا کام کریں جس سے اس ملک میں عدالت کو, عام آدمی کو جلد انصاف ملنے کی بات ہو,
تو میرے خیال میں لوگ بھی عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا. لیکن ابھی میری چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی عام آدمی کے مسائل کے نتیجے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلے کریں. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد تحریک انصاف کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات فیلڈ مارشل کے حوالے سے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزنز کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے ہم مکمل تیار ہیں. اس سے پہلے بھی انڈیا کے لیے ان کا کلیئر ایک میسج تھا, افغانستان کے حوالے سے بھی کلیئر سٹیٹمنٹ تھی. مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, آج 2 جگہ ان کی اپیرنس ہوئی ہے. جی, ایک تو یہ گجرانوالہ میں انہوں نے یہ ایکسرسائزز دیکھی ہیں اور سیالکوٹ گیریزن, اور اس کے بعد وہ کراچی میں نیشنل گیمز کے بھی مہمان خصوصی تھے جہاں وہ بلاول بھٹو کے ساتھ موجود تھے اور بلاول بھٹو اور وہ ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئے. تو وہ زیادہ بڑا میسج تھا میرے خیال میں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور کوئی ناراضگی چل رہی ہے اور کوئی یہ ہو رہا ہے. تو آج جب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور بلاول ساتھ ساتھ کھڑے نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب پر انعامات کی تقسیم میں تھے, تو میرے خیال میں وہ جو پبلک ڈسکورس میں جو وہ کانسپریسی کی تھیوریز چل رہی تھیں وہ ساری دم توڑ گئی نا, ان کو کافی حد تک دم توڑا گیا. اور یہ کہ جی سندھ سے بڑے ناراض ہیں, پیپل پارٹی سندھ کی کارکردگی سے بھی فوج خوش نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی کی NFC کی 18ویں ترمیم کی پالیٹکس سے خوش نہیں ہے, نئے صوبوں کی مخالفت پہ خوش نہیں ہے. تو وہ سارا کچھ میرے خیال میں آج جب فیلڈ مارشل اور بلاول اکٹھے نظر آئے تو میرا خیال ہے کہ کافی حد تک وہ نگیٹ ہو گیا. اور یہ اپیرنس جو ہے یہ میسیج دے رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر موجود ہیں اور ان کے درمیان کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے امپورٹنٹ تھا, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ بلاول اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کسی پبلک اپیرنس پہ اکٹھے تھے. مراد علی شاہ ان کے ساتھ موجود تھے اور جب فیلڈ مارشل نے وہاں کو خطاب نہیں کیا, کوئی انعامات دیے لیکن خطاب تو بلاول نے کیا اور مراد علی شاہ وغیرہ نے کیا, لیکن فیلڈ مارشل کی موجودگی ہی کافی پیغام دے رہی تھی لوگوں کو. بہت سارے لوگ جو اس حوالے سے کچھ سٹوریز کر رہے تھے یا ان کا کوئی خیال تھا, ابہام تھا, تو میرے خیال میں آج وہ کلیئر کر دیا گیا ہے. اب آ جاتے ہیں گجرانوالہ کے اوپر. تو گجرانوالہ میں انہوں نے کہا ہے کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے نبٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں. اب قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے تفرقہ انگیز عناصر, اب تفرقہ انگیز عناصر میں آپ دیکھ لیں کون کون ہو سکتا ہے. ایک تو دہشت گرد تنظیمیں ہو سکتی ہیں, اور ایک قومی استحکام میں سیاسی عدم استحکام بھی ہم شامل کریں گے یا اس کو قومی استحکام میں نہیں شامل کریں گے؟ میرے خیال سے تو آپ کر چکے ہیں شامل. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب فیلڈ مارشل کہہ رہے ہیں کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں, تو اس میں ایک تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دہشت گرد فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان جو ہے قومی استحکام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن جو سیاسی عدم استحکام یا یہ جو سوشل میڈیا کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی ایک ٹرم جو ہے وہ نہیں, فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ شاید دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں چیزیں. ملک میں استحکام تو رکھنا ہے تو پھر ہر قسم کا استحکام رکھنے کے لیے میرا مطلب ہے سے نبٹنے کے لیے وہ تیار ہیں. ڈیجیٹل ٹیررزم کو بھی روکنا ہے انہوں نے, اور ڈیجیٹل ٹیررزم کو بھی روکنا ہے. ایکس پر پابندی کی طرف بھی اشارہ آپ کا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بہت سارے لوگ, جیسے اب ہوا یہ کہ کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک RT انڈیا نے ایک خبر ٹویٹ کر دی کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ پوٹن کا 40 منٹ تک انتظار کرتے رہے. اس کے اوپر پوری PTI نے ایک کیمپین بنا لی, انٹرنیشنل میڈیا میں مختلف جگہوں پر, بعد میں RT انڈیا نے اسے ڈیلیٹ کر دیا. آپ سمجھے نا. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے وہ بھی قومی استحکام میں آ رہا ہے نا, کہ وہ نہیں آ رہا. میں سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے. آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر پابندی کیسے لگائیں گے؟ نہیں, میں یہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کیری نہیں کیا, اس کو صرف شہباز گل اور شہزاد اکبر نے کیری کیا زیادہ. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیئر میسج ہے کہ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والوں سے نبٹنے کے لیے مکمل تیار ہیں. آپ پچھلی ISPR وہ محسن نقوی صاحب بھی تو گئے تھے, آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس کی ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیٹھے, میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو DG ISPR نے پریس کانفرنس کی تھی.
اچھا وہ ابھی دوبارہ آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اس چیز سے؟ میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں. آپ بھول جاتی ہیں نا بڑی جلدی کہ آپ کا یہ بھی مسئلہ ہے. کیونکہ وہ جو پریس کانفرنس ہے اس پریس کانفرنس کے حالانکہ بعد وہ قوم کو یاد ہے اور آپ کو بھول گئی ہے, یہ بھی بڑی عجیب بات ہے نا. تو بہت سے لوگوں نے اس پریس کانفرنس کو سراہا, لیکن اس کے دوسری طرف آپ نے نہیں سراہا, میں نے تو میں نے تو کچھ کامنٹ نہیں کیا. آپ تو خیر فرنٹ رو میں بڑے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو سوال میرے خیال سے آگے بڑھنا چاہیے. فیلڈ مارشل کا میسج جو ہے نا وہ میرے خیال ہے سب کے لیے بڑا کلیئر ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اور کچھ لوگوں کا جو خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو قومی کانفرنس میں بلا لیں, اس کی اور فوج کی آج کل نہیں بن رہی, اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی جو چل رہے تھے کہ جی قومی کانفرنس میں مسلم لیگ نون کو نہ بلائیں, پیپلز پارٹی کو بلا لیں. یہ میسج بیسیکلی نون لیگ کو دکھانے کے لیے تھا. یہ میسج میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی تھا کہ ایسی کوئی ڈفرینسز پی ٹی آئی کے لیے کیا پیپلز پارٹی نے ٹف ٹائم کریٹ کرنا ہے, پی ٹی آئی کو کیا فرق پڑتا ہے. قومی کانفرنس میں صرف پیپلز پارٹی کو بلایا ہے اور کسی حکومتی جماعت کو بلانے کے لیے تیار نہیں, صرف محبت پیپلز پارٹی سے. تو دیکھ لیں پھر اب آپ کے کچھ آج کل تو زرداری سب سے زیادہ پیارا ہے پی ٹی آئی کو اور بلاول, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب صورتحال تحریک انصاف کی اگر بات کر لیں تو تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پولیٹیکل کمیٹی, ہاں جی سوری پولیٹیکل کمیٹی ہے جو آئی ہے 23 رکنی سیاسی کمیٹی کی تشکیل نو. اچھا بڑے بڑے نام اس میں نہیں ہیں, سابق صدر عارف الوی نہیں ہے, بیرسٹر علی اب اعتراضات بھی اٹھ رہے ہیں, گنڈا پور نہیں ہے. دیکھیں نا جی, گنڈا پور نے کے پی میں انتقال اقتدار جو ہے وہ بہت پارٹی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں وہ سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہوئے, انہوں نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنانا, آخری دن تک ساتھ کھڑے رہے اور سہیل افریدی کو وزارت اعلیٰ سونپی انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اور کہا جائے کہ انہوں نے پارٹی کا حکم بھی مانا اور کوئی ڈرٹی گیم بھی نہیں کھیلی, حالانکہ ان کے پاس آپشنز موجود تھیں. ان کو اپوزیشن سے بھی میرا خیال تھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہوگی کہ گنڈا پور کنٹینیو کریں, لیکن گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے ساتھ وفاداری کرنے کی. لیکن اب جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں سے گنڈا پور غائب ہیں, اور جو گنڈا پور کے حامی ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ کل کیس پر احتجاج کر رہے ہیں. اس میں سے ویسے تو شہباز گل بھی غائب ہو گئے ہیں, ان کو بھی بالکل ہی اس میں سے مشال یوسفزئی بھی غائب ہو گئی ہیں, اس میں سے بیرسٹر علی ظفر بھی غائب ہو گئے ہیں, اور اس میں سے آپ سمجھیں تو علی محمد خان صاحب بھی آؤٹ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے تو مراد سعید بھی آؤٹ ہو گئے ہیں, پیغام دیا ہے, شہزاد اکبر آؤٹ ہو گئے ہیں, شہریار افریدی آؤٹ ہو گئے ہیں, قاسم سوری آؤٹ ہو گئے ہیں. علی محمد خان صاحب نے جو کہا ہے نا, بڑی ویلڈ ان کی بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کو ختم کر دیا گیا ہے. پر وہ خان صاحب نے یہ حکم دیا نا اس کو ختم کرنے کا. کس کو حکم دیا؟ سلمان اکرم راجہ کو. اور وہ جو بہن ملی تھی نورین, جس کے بعد ساری لڑائی ہوئی, ٹویٹ کی, اسی میں حکم آیا تھا نا کہ کور کمیٹی ختم کر کے سلمان اکرم راجہ نئی کور کمیٹی بنائیں. اور یہ اختیار انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بھی نہیں دیا تھا, یہ اختیار انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا تھا کہ وہ بنائیں. تو علی محمد خان صاحب نے شاید وہ ٹویٹ نہیں پڑھا بانی پی ٹی آئی کا, بہت کچھ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے اب یہ. نہیں اب بانی پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر ٹویٹ تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کور کمیٹی توڑ دیں اور سلمان اکرم راجہ نہیں بنائیں. اب یہ ضرور ہے کہ اس نئی جو پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر پی ٹی آئی کے اندر بہت احتجاج ہے. ایک تو لوگوں کا خیال ہے 17 لوگ تو پرانے ہیں ہی, اور کوئی آپ نے سمجھے تقریباً 23 رکنی بنائی ہے تو 3 اور 4 7 لوگ نئے ڈالے ہیں, اور پرانے آپ نے کچھ لوگوں کو نکالا ہے, بڑے بڑے ناموں کو. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو 2 تناظر میں دیکھیں. ایک تو ہو سکتا ہے خان صاحب کا یہ خیال ہو کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ بہت مفاہمت کر رہی ہے اور مزاحمت کی طرف نہیں جا رہی, تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہا ہو کہ ایک مزاحمتی پولیٹیکل کمیٹی بنائیں. تو اس میں 17 لوگ تو پرانے ہیں جو پہلے مفاہمت چل رہے تھے. اب لوگوں کا خیال ہے اسد قیصر صاحب سے زیادہ مفاہمت کون کر سکتا ہے, اور وہ سارے مفاہمتی لوگ تو وہ کہتے ہیں واپس اس میں اپنی جگہ بنا گئے ہیں. کچھ لوگوں کو فوزی ارشد کے آنے پہ بھی اعتراض ہے, کچھ لوگوں کو اور لوگوں کے آنے پہ بھی اعتراض ہے کہ کچھ نئے نام آ گئے ہیں, کچھ پرانے نام جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی کا نوٹیفیکیشن اپنی جگہ آ گیا ہے, اور یہ پولیٹیکل کمیٹی اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بتائی ہوئی پالیسی کو کیسے امپلیمنٹ کرتی ہے. لیکن جی کمیٹی بن گئی اور اس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے نوٹیفائی کر دیا. لیکن ملاقات تو پھر نہیں ہو رہی عمران خان صاحب سے. یہ پولیٹیکل کمیٹی نے اب راستہ بنانا نا ملاقات کا. اچھا یہ بنانا اب یہ کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا جی, گنڈا پور تو نہیں بنا سک رہا تھا, تو سہیل افریدی کی یہی کرا دیں ملاقات. سہیل افریدی ہیں اس کمیٹی میں لیکن گنڈا پور نہیں ہے.
चौधरी परवेज लाई नहीं है, शाह महमूद नहीं है, जैन कुरैशी नहीं है, बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो अब इस पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा नहीं है। और वो मेरे ख्याल में नई जो पॉलिटिकल कमेटी है, क्या वो पीटीआई को एक नई शक्ल दे सकती है, उसकी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है। ये बड़ी गौरतलब बात है, लेकिन वक्त के साथ हमें ये भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, कमेटी के नाम पढ़ के तो नहीं नजर आता। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मुजम्मिल साहब मैं पूछ लेती हूँ कि साजिशी अनासिर का उन्होंने जिक्र किया जो इमरान खान को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन साजिश कर रहा है चौकत इमरान खान को वापस लाने की। मुझे नहीं लगता एस्टेब्लिशमेंट में कोई जुर्रत भी कर सकते हैं चौकत इमरान खान को वापस लाने की। इतनी बड़ी बात क्यों करेंगे? अब मेरा नहीं है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान से बाहर कोई साजिश हो रही है तो वो अपनी बात है, कांग्रेस में हो रही है, ट्रंप से हो रही है, यूरोपियन यूनियन से हो रही है, यूएन की एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है उनके हवाले से, कोई इंटरनेशनल लॉबिंग, लेकिन वो अब तो वो भी पाकिस्तान पर असरअंदाज तो होती है ना। नहीं, अब तो वो भी नाकाम हो गई ना। पीछे नॉर्वे के सफीर एक कोर्ट हेयरिंग में पहुंचे हैं, हमने कितना ज़बरदस्त उनको डिमार्श किया है। इसका मतलब है फिलहाल तो पाकिस्तान को बैरूनी दबाव लेने की पोजीशन तैयार नहीं है। और मुझे तो कोई बैरूनी साजिश भी नज़र नहीं आ रही है और कोई अंदरूनी साजिश भी नज़र नहीं आ रही। अब ख्वाजा आसिफ साहब को नज़र आ रही थी तो जनरल फैज़ की सज़ा के बाद तो किसी की आवाज़ नहीं निकल रही। पूरी पीटीआई जनरल फैज़ की सज़ा को खूबसूरत और खराज तहसीन पेश कह रहे हैं अंदरूनी मामला है फौज का। नहीं कह रहे बड़ा अच्छा हुआ जी, मैंने शानदार है जी। वो कह रहे हैं हम इससे बरी जिम्मा है, जो इल्जामात हम पर लगाने की कोशिश की जा रही है। फिर वो फैज़ नाल खलोन तैयार नहीं थे, होर किसी नाल की खलोना पीटीआई। हालांकि वो क्या कहते हैं कि जिसके लिए जान दे दी वो उसने आपकी फातिहा भी ना पढ़ी। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो तरीके इंसाफ से पूछें। वो कहते हैं हम तो उनके भी डसे हुए हैं। अच्छा, ये अब मुझे नहीं पता साहब को भी डसे हुए हैं, क्या करें? डसे हुए या नहीं डसे हुए, बहरहाल पीटीआई और फैज़ साहब का नेक्सस तो अपनी जगह मौजूद था और आज पीटीआई ने फैज़ साहब से खुद को काफ़ी डिस्टेंस किया है। अब ये अच्छी सियासी हिकमत अमली और मीडिया हिकमत अमली हो सकती है कि फैज़ के जुराइम की जिम्मेदारी क्यों पीटीआई पर डाली जाए। अच्छा, जो एस्टैब्लिशमेंट के अहदाफ थे वो इससे पूरे होते नहीं नजर आए, जो आपके नहीं अहदाफ हासिल हुए कि फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद से, क्योंकि वादा माफ गवाह उनको बना देंगे, उनकी गिरफ्तारी के बाद अगर आगे बड़े सबूत मिल गए, सबूत कहाँ है? अच्छा, फैसल वाडा साहब तो अभी भी कह रहे हैं, रहने दें आप। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर चीज का एक मौका और स्टेज होती है। अब अगर फैज साहब को कोई वादा माफ, क्योंकि वादा माफ गवाह में माफी शर्त होती है साथ कि आपकी गवाही के एवज आपको माफ़ी मिलेगी, तभी आप वादा माफ़ गवाह होते हैं ना कि उसके साथ आपको माफ़ी मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई ऐसी स्टेज है कि फैज साहब को वादा माफ़ गवाह बनाया जा सके। माफ़ी नहीं मिल सकती उनको, मुझे ये नज़र आता है। ये फ़ौज की अपने वकार के भी ख़िलाफ़ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के वकार के भी ख़िलाफ़ होगा, फ़ौज की साख के भी ख़िलाफ़ होगा। लिहाजा मैं नहीं एग्री करता कि किसी गवाही के एवज फैज़ को माफ़ी मिल सकती है। दैट स्टेज इज़ गॉन। बिल्कुल ठीक है, मतलब सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बात गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कल भी अपने प्रोग्राम में हमने बात की थी और अब जो स्केड्यूल है हमारे सामने है, 2026 में इलेक्शन होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। 24 जनवरी का दिन होगा ये, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सर्दी में इलेक्शन कराने की आखिर क्यों ज़रूरत महसूस हो रही है। मुजम्मिल साहब तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। गिलगित से ही हमें सीनियर सहाफ़ी हैं निसार अब्बास साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। निसार, ये कुछ समझ में नहीं आ रही सूरत हाल, क्योंकि इस कदर सर्दी है, सर्दी में इस तरह से इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाना और उसमें उसके बाद जो नून लीग है, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन सक्सेसफुली हो जाएंगे? टर्न आउट क्या रहेगा? और इससे पहले भी क्या इतनी सर्दी में कभी गिलगित में इलेक्शन हुए हैं, ये भी बताएगा। नहीं, इससे पहले जनवरी में तो इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन दिसंबर में इलेक्शन हो चुके हैं। 1988 का इलेक्शन दिसंबर में हुआ था। उसके अलावा भी हमारे पास ये शवाहिद मिलते हैं। नवंबर में तो पिछला इलेक्शन भी जो है वो 12 नवंबर को हुआ था। उससे पहले भी नवंबर के महीने में इलेक्शंस होते रहे। 2009 के इलेक्शन भी नवंबर में हुए थे। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ सरहद इलाका नहीं है। अगर मैनेजमेंट अच्छी हो जाए, अरेंजमेंट्स अच्छी हो जाए तो ये ऐसा मुमकिन है। जैसे कि आप देखते हैं कि रशिया में और दीगर जो सरहद इलाके हैं दुनिया के, नॉर्वे में और बाकी ममालिक में भी सर्दियों में इलेक्शंस होते हैं। खासतौर पे रशिया में तो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। अच्छा, नहीं निसार सड़कें वगैरह खुली होंगी बर्फबारी के बावजूद, लोगों का ट्रैवलिंग कैंपेन हो सकेगी जनवरी में, क्योंकि बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या इंतखाबी मुहिम चल सकेगी जनवरी में?
دیکھیں برفباری پچھلے 2-3 سالوں سے تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت کم برفباری ہو رہی ہے. میں خود 2023 میں جو سائٹ ٹاپ میں گیا تھا 21 جنوری 2023 کو. یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں, کیونکہ میرا اپنا تعلق جو سائی کے ساتھ ہی گاؤں ہے ستپارہ وہاں سے ہے, تو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں جو سائی میں برف نہیں تھی جہاں پہ 10 فٹ برف پڑتی ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا جو ہے اگر ارینجمنٹس اچھی ہو جائیں تو ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. اور ارینجمنٹس کے لیے ایکسٹرا آرڈینری ارینجمنٹس کرنی ہوں گی, اور اس کے لیے ظاہری بات ہے بعض علاقے ایسے ہیں جو بہت ہی سطح سمندر سے تقریباً 9,000 اور 10,000 کی بلندی پر ہے. وہاں پہ تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ہی جانا ہوگا, اور ہیلی کاپٹر سروس ہمیں انگیج کرنا ہوگا ان علاقوں میں پہنچنے کے لیے. اور اس کے علاوہ سڑکیں جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی چیلنج ہے, اور اس چیلنج کو پھر گورنمنٹ کو ارینجمنٹس کرنی ہوں گی اس سے نبٹنے کے لیے. نثار صاحب, پھر تو جس نے بھی انتخابی مہم چلانی ہے وہ اپنا ہیلی کاپٹر ساتھ لے کر آئے گلگت میں. بغیر ہیلی کاپٹر کے تو مہم نہیں چل سکتی. ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ارینجمنٹ ہو سکتی ہیں یہاں پہ, کیونکہ الیکشنز میں ہمیں آرمی کی خدمات حاصل کرنی ہوں گی, تو آرمی کے پاس یہ ارینجمنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں سردی تو بہت زیادہ ہے, لیکن قومی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں اگر ہم دیکھیں دنیا بھر میں بھی, اور اگر یہ ایک فیصلہ کر لیں کہ اس میں کسی قسم کی موسمی رکاوٹ کو جو ہے وہ آڑے آنے نہیں دیں گے, رکاوٹ بننے نہیں دیں گے, تو ایسا ممکن ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہے دنیا کی بلند ترین محاذوں. اچھا, آپ ذرا سیاسی بات پہ آ جائیں. اب نثار صاحب یہ بتائیں کہ اب 3 بڑی سیاسی جماعتیں یہاں پہ آپس میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہوں گی, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف. آپ کا گلگت کا تو اپنا الیکشن کمیشن ہے. گلگت میں تو الیکشن کمیشن میں تو تحریک انصاف بطور پارٹی موجود ہے, ان کا نشان موجود ہے, وہ اپنے نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے. جی ابھی تک کی اطلاعات تو یہی ہے, لیکن اب جو الیکشن قریب آئیں گے اور یہ جو نشانات کی الاٹمنٹ کا وقت آئے گا تب یہ فیصلے ہوں گے. اب تک الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی قسم کی کسی پابندی کی اطلاع ہمیں نہیں ملی ہے, نہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے. امید یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ایکول گراؤنڈ دیا جائے گا. اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جو پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں خالد خورشید صاحب, وہ اس وقت گلگت بلتستان میں ان کے اوپر کیسز ہیں, تو گلگت بلتستان وہ آ نہیں پا رہے ہیں, اور کے پی کے میں یا کسی اور صوبے میں رہائش پذیر ہیں. تو ان کو واپس آنا, ان کو آنے دینا, اور ان کے لیے بھی یہاں پہ کمپین چلانے کی اجازت دیا جانا, یہ ایک بڑا ایک سوال ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے. ان کو تو سزا نہیں ہو گئی بھئی, ان کو سزا نہیں ہو گئی. جی ان کو سزا ہوئی ہے, اور وہ ان پہ پابند, مطلب وہ خود نہیں آ پا رہے ہیں گلگت بلتستان, کیونکہ وہ آتے ہیں یہاں پہ تو ان کو ان کی گرفتاری ہے, وارنٹ گرفتاری ان کے حوالے سے جاری پہلے ہی ہو چکی ہے. تو اس لیے وہ سمجھ لیں کہ گلگت بلتستان سے باہر ہی ہیں, اگر آتے ہیں تو یہاں پہ گرفتار ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ویسے تینوں سیاسی جماعتوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کس کا پلڑا باری دیکھ رہے ہیں, کس کا ووٹر سپورٹر زیادہ ہے؟ دیکھیں اگر ہم ماضی کو مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں تینوں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس ووٹر سپورٹر اچھے ہیں. ایک آدھ مذہبی جماعت جس میں MWM ہے, ان کے پاس بھی ایک آدھ سیٹیں جو ہے وہ ماضی میں جیتتے رہے ہیں. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس منشور کے ساتھ عوام کے پاس جا رہے ہیں, کون سی پارٹی کس منشور کے ساتھ جا رہی ہے. ماضی میں جو ہمارے الیکشنز ہوئے تھے, یہ لاسٹ جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں, اس میں سی پیک جو ہے 2015 کے الیکشن میں بھی 2020 کے الیکشن میں بھی سی پیک کو منشور کا بڑا اہم حصہ بنایا گیا تھا, اور اسی بنیاد پہ جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2015 کے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی. اب جو نئے الیکشنز ابھی یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ NFC ایوارڈ کو جو ہے وہ منشور کا حصہ بنائیں گے, اور عوام کو اس بنیاد پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے, ان سے ووٹ لینے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ بھی بہت ابھی ٹائم ہے, لوگوں سیاسی جماعتیں جو ہے منشور کے ساتھ آتی ہیں, کیونکہ یہاں پہ لٹریسی ریٹ اچھا ہے گلگت بلتستان میں, تو لوگ لیڈرشپ کو بھی دیکھیں گے, ماضی کی کارکردگی کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نئے منشور اور آئندہ کے لائحہ عمل اور اسٹریٹجیز کو بھی عوامی مفاد کے اوپر جو یہ بنائیں گے, اس کے مطابق بھی لوگ جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھ کے فیصلے کریں گے. کتنی سیٹیں ہوتی ہیں گلگت اسمبلی میں؟ ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کو ذرا کم علم ہے, آپ بتائیں گے گلگت اسمبلی میں کل کتنی سیٹیں ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے 10 اضلاع اس وقت, ویسے تو نوٹیفیکیشن میں تو 14 اضلاع ہیں, لیکن 10 اضلاع کی تقریباً 24 جو ہے ہماری سیٹیں ہیں جن میں ڈائریکٹ الیکشنز ہونے ہیں. اور ان میں زیادہ تر جو ہماری آبادی ہے وہ نشیبی علاقوں میں ہے, شہروں میں ہے, کیونکہ ہمارے
کافی حد تک دیہات جو ہے وہ اب بنیادی سہولیات کی کمی کی وجہ سے بدقسمتی سے اب وہ خالی ہو چکے ہیں. جیسے گلتری ہے اسکردو ضلع کے اندر جو ہے ہائیسٹ ہمارے یہ دیہات یہاں پہ ہیں، تقریباً 32 دیہات ہیں، جس میں سے اکثر و بیشتر دیہات جو ہے اب وہاں پہ خالی ہو چکے ہیں. نشیبی علاقوں میں، شہری علاقوں میں یہ آ چکے ہیں. تو باقی علاقوں کی یہ صورتحال ہے. لیکن زیادہ تر یہ جو جنوری میں الیکشن کرانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ تر جو بھلائی دیہات ہیں ان تک پہنچنا بہت بڑا چیلنج ہوگا حکومت کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے. کوئی مخصوص سیٹیں بھی ہوتی ہیں گلگت اسمبلی میں یا 24 سیٹوں پر انتخابات ہی ہوتے ہیں؟ جی 24 سیٹوں پہ انتخابات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وومن سیٹیں ہیں، ٹیکنوکریٹس کی بھی سیٹیں ہیں. ٹوٹل 33 سیٹیں بن جاتی ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کی. 11 سیٹیں ہیں. اور ابھی تک کسی پارٹی نے کوئی پری پول ریگنگ یا دھاندلی کا کوئی الزام تو نہیں لگایا ہے؟ نہیں، اب تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. فی الحال تو کوئی ایسا الزام نہیں ہے. اور تینوں جماعتیں جو ہے وہ ان میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار بھی ہیں. میری لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی حافظ الرحمان صاحب سے اور امجد ایڈوکیٹ صاحب سے. دونوں کہہ رہے تھے جب بھی اور جس وقت بھی الیکشن کرانا چاہیں ہم تیار ہیں، لیکن ہمیں اپنے ووٹرز کو تیار کرنا ہوگا کہ وہ جو ہے، کیونکہ زیادہ تر سردیوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ سردیوں میں ہماری بڑی آبادی جو ہے نوجوان روزگار کے لیے، کیونکہ سردیوں میں یہاں پہ ایکٹیویٹیز ختم ہو جاتی ہیں، منجمد ہو جاتی ہیں، فریزڈ ہو جاتی ہیں، تو وہ روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں کو چلے جاتے ہیں، بیمار بھی چلے جاتے ہیں. کچھ فیملیز جو ہے وہ سردیاں گزارنے کے لیے چلی جاتی ہیں. تو تقریباً ہماری 30 سے 40% آبادی جو ہے بڑے شہروں کی طرف موو کر جاتی ہیں سردیوں میں. اور جو بالائی علاقے ہیں وہاں سے پھر نیچے نشیبی علاقوں کی طرف موو کرتے ہیں لوگ. وہاں پہ آبادی بہت کم گھرانے جو ہے بالائی علاقوں میں رہتے ہیں. تو ووٹرز کو جو ہے گھروں سے نکالنا، ووٹرز کو ٹرن آؤٹ کو بہتر کرنا اور ووٹرز کو جو ہے شدید سردی میں ان کے خون کو گرم رکھنا، یہ بڑا چیلنج ہوگا سیاسی جماعتوں کے لیے اور ان کی لیڈرشپ کے لیے. جی آخری سوال آپ سے کہ اکثر دیکھا گیا ہے جس کی مرکز میں حکومت ہو اسی کی گلگت میں حکومت بن جاتی ہے. یہ ٹرینڈ بہت دیکھا گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ چل سکے گا یا اس بار مختلف ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مرکز میں حکومت جس کی بھی رہی ہے ماضی میں، وہیں گلگت بلتستان میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حکومت بناتے رہیں. لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف مرکز میں حکومت کا ہونا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اہم اعلانات کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اچھا منشور کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ جو ہے جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پر جو لوکل لیڈرشپ ہے، جس میں پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر، مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر اور پی ٹی آئی کے صوبائی صدر، ان کے اوپر بڑا انحصار کرتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماضی میں بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹ بیسڈ جو ہے وہ منشور لایا جاتا رہا ہے اور ماضی میں بھی منصوبوں کی بنیاد پر ہی ووٹ دیا اور لیا جاتا رہا ہے. تو آنے والے وقت میں بھی مجھے لگتا ہے پچھلا الیکشن اگر میں یاد کروں تو مریم نواز وہاں کیمپین کے لیے تھیں، بلاول تھیں اور پی ٹی آئی سے گنڈا پور تھے جو زیادہ کیمپین کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں ان تینوں میں سے زیادہ پاپولر کون ہے؟ جی پاپولر تو بلاول اور مریم بہت زیادہ پاپولر ہیں اس علاقے کے اندر. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو رہنما ہیں وہ کافی پاپولر ہیں. لیکن ماضی میں گنڈا پور کے حوالے سے یہ بڑی بات بہت زیادہ عام ہو گئی تھی لاسٹ الیکشن میں کہ وہ جہاں جا رہے تھے ہر مطالبے کو جو ہے وہ منظور کر رہے تھے، اس پہ اعلان کرتے جا رہے تھے اور بے تحاشا مطالبے اعلان کیے. لیکن اس میں سے کتنے مطالبات پہ عمل درآمد کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، یہ سوال ہے. اور جس کی بنیاد پہ اب لوگ جو ہے ان کو جواب دہ ٹھہرائیں گے کہ یہ آپ نے اعلان کیا تھا. جیسے کہ ہمارے ہاں انرجی کے بہت زیادہ کرائسس ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں پہ انرجی کے بہت بڑے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. تو کیا وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ماضی کے جتنے ان کے انیشیٹیوز ہیں اسی کی بنیاد پہ ہی یہ الیکشن ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب نے بہت یہاں پہ محنت کی تھی، بہت وہ گاؤں تک گئے تھے. اور مریم نواز بھی یہاں پہ آئی اور مختلف جلسوں سے انہوں نے بھی خطاب کیا.
बहुत ठीक, बहुत शुक्रिया निसार साहब। मुज़म्मिल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पिछले इलेक्शन में धांधली की आवाज़ें सुनी थी आपने गिलगित बल्तिस्तान में, तो सूरत हाल अब कैसे मुख्तलिफ नजर आएगी आपको? बिलावल ने धरना दिया था, PMLN ने भी इल्ज़ाम लगाया था, पिछले गिलगित के इंतखाबात तो किसी को काबिल कबूल नहीं थे, और उस वक़्त जो है वो PTI ने कोई वहाँ इतने फेयर इलेक्शन नहीं कराए थे कि हम कह सकें कि बड़े काबिल तकलीद इलेक्शन थे। उन इलेक्शन पर बहुत सवालिया निशान थे गिलगित के इंतखाबात के ऊपर, और उन इंतखाबात में एक बदमज़गी भी थी। आपको पता है गंडापुर एक ख़ास किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज यूज़ करते, पहले भी एतराज़ था और वो एतराज़ अपनी जगह था, वो बड़ी डेरोगेटिव से ज़ुबान इस्तेमाल करते थे अपने मुखालफिन के लिए, और कहा जा रहा था कि गंडापुर को भेजा भी इसीलिए गया था। लेकिन अब तो चूँकि गंडापुर कोर कमेटी में भी नहीं है, पॉलिटिकल कमेटी में नहीं है, तो ये भी सवाल है कि अब जाएगा कौन वहाँ पर। लेकिन अभी टेक्निकली बात मुझे ये देखें ना, निसार ने कहा कि जो उनके बलाई इलाके हैं वहाँ तक तो पहुँचना ही मुश्किल होगा, अब वहाँ पोलिंग स्टेशन कैसे बनेंगे। लेकिन लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो ने भी और मरियम नवाज साहिबा ने भी जो गिलगित के अवाम के साथ वादे किए थे, पर उनकी हुकूमत ही नहीं बनी थी कि अब जब बनेगी तो क्या वो वादे पूरे होंगे? उस बनेगी बेस तो पे ना, अभी तो कैंपेन सवाल कैसे ये हो पाएगी? अभी तो सवाल ये है कि जो गंडापुर ने वादे किए थे वो पूरे हुए, जो 5 साल की PTI की कारकर्दगी। गिलगित में वोटर सपोर्टर तो तहरीके इंसाफ का है, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, नून की भी हुकूमत रही है, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है, वहाँ ज़्यादा ट्रेंड ये रहा है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वो गिलगित में बना लेता है। इस बार देखेंगे क्या है। देखें PTI को इस वक्त वहाँ एक लीडरशिप क्राइसिस भी होगा, खालिद खुर्शीद साहब वहाँ जा नहीं सकते, बाकी PTI सारी टूट गई हुई है, और वहाँ एक लीडरशिप क्राइसिस भी होगा। लेकिन मैंने देखें क्रिटिकली सवाल किया कि क्या वहाँ बल्ले का निशान मौजूद है, तो उन्होंने कहा अभी तक बल्ले को डीनोटिफाई करने का गिलगित में कोई ऐलान नहीं हुआ। गिलगित इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान अपनी जगह मौजूद है, तो इसका मतलब है PTI गिलगित में बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रही है या नहीं लड़ रही, ये ज़्यादा बड़ा सवाल होगा। अगर वो वहाँ बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर और सूरत हाल है, और अगर बल्ले पर नहीं लड़े तो और सूरत हाल है। फिर जो उनके पास लीडरशिप क्राइसिस है, वसाइल का क्राइसिस है, ये महंगा इलेक्शन होगा, वो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर चाहिए होगा, ये है कैंपेन चलाने के लिए कोई सस्ता इलेक्शन तो नहीं होगा। कंपैरिजन ड्रॉ किया उन्होंने दूसरे ममालिक का, दूसरे ममालिक के तो हालात रशिया की बात कर रहे थे और कंपैरिजन ही नहीं बनता, सर्बिया की बात कर रहे थे। तो टेक्निकल बात है कि एक महंगा इलेक्शन होगा, बहुत सारी जगहों पर इलेक्शन कमीशन को भी अपना सामान पहुंचाने का मसला होगा, और देखते हैं कि इस बार गिलगित के लोग क्या फैसला करें। बिल्कुल देखते हैं। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। इसी के साथ नाज़रीन मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।